اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بغیر کسی تمہید کے کوئی بھی کام ہم اور آپ کرتے ہیں اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، چاہے دین کا کام کریں یا دنیا کا کام کریں، سوچ یہی ہوتی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ جلسہ بھی آپ نے منعقد کیا، ہیڈنگ ڈالی عظمت والدین کانفرنس اور غریب نواز کا جشن، صرف اس لیے کہ کامیاب ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی مقصد ہوتا ہے۔ لیکن دنوں رات تگ و دو کرنے کے بعد، دنوں رات محنت و مشقت کرنے کے باوجود بھی کامیابی کا دھن لیے ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس میں کامیابی پنہا ہے، جس میں کامیابی پوشیدہ ہے، ادھر ہم جاتے ہی نہیں۔ راستہ الگ ہم نے اختیار کر لیا ہے کامیابی کا۔ تو دنیا میں آپ کامیاب ہو جائیں، کیا آپ نے کامیابی کا معیار یہ بنا رکھا ہے کہ روزانہ آپ کے دسترخوان پر مرغن چرغن ہو، بریانی ہو، لیگ پیس ہو، آپ کامیاب ہیں؟ آپ اچھے گھروں میں رہتے ہیں، یہ آپ کے لیے کامیابی ہے؟ اور دل کو سکون اور اطمینان ملنا ہے؟ بڑے بڑے بنگلوں اور بڑے بڑے محلات میں آپ 5 اسٹار ہوٹلوں کی طرح گھر بنا کر کے رہیں، آپ وہاں کامیابی ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اے لوگو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو میرے ذکر سے قریب ہو جاؤ، میرا ذکر کرو گے تو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذکر کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ ثَقَالَةٌ، ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کا ایک اوزار ہوتا ہے، ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ چھری میں زنگ لگ جائے تو اسے آگ کے قریب کرنا پڑتا ہے، اسے مشین کے قریب کرنا پڑتا ہے۔ اگر دل میں زنگ لگ جائے تو آقا فرماتے ہیں اس زنگ کو دور کرنے کا آلہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، کہ کلمہ شریف کا ورد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور سنیں، کامیابی ہم چاہتے ہیں۔ جلسہ کیا غریب نواز کے نام پر، عظمت والدین کے نام پر، ماشاءاللہ حاشیہ بھی ہے، بین السطور بھی ہے، تحت نگاہ مجمع ہے، لیکن 50% کے سروں پر ٹوپی نہیں ہے۔ یہ ہے عظمت والدین، یہ ہے غلامان غریب نواز، اور کامیابی ہم اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ارے کیسی محفل میں ہم آپ آئے ہو، کس مجلس میں ہم آپ آئے ہو؟ اس لیے میری باتیں تلخ ہوتی ہیں تو کوئی بلاتا بھی نہیں، اس کی میں پرواہ بھی نہیں کرتا، میں اس کی پرواہ نہیں کرتا قطعاً۔ نہ مجھے آپ کے ووٹ کی ضرورت ہے الحمدللہ، نہ آپ کے مجھے نوٹ کی ضرورت ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں الحمدللہ۔ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ آ جائیے گا، انشاءاللہ ہم دے دیں گے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے بغیر خوف و خطر کے میں بولتا ہوں، آپ غریب نواز کے غلام بن کر کے آئے ہیں، آپ علماء کرام کے بیانات سننے آئے ہیں۔ ارے کم سے کم آپ کے گھر میں جمعہ والی ٹوپی تو ہوگی، یا الوداع پڑھتے ہوں گے اس کی ٹوپی ہوگی، یا سال میں عید بقرعید پڑھتے ہوں گے اس کی ٹوپی ہوگی۔ اگر وہ بھی نہیں تو مسجد بغل میں ہوگی، کرائے پر لے لیا ہوتا آپ نے ٹوپی۔ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ہم کامیابی چاہتے ہیں، ہم کامرانی چاہتے ہیں، ہم کیسے خواجہ غریب نواز کے غلام ہیں کہ غلامی بھی شک میں ڈال دیتی ہے کہ ہم غریب نواز کے غلام ہیں یا نہیں ہیں۔ پہلے اپنا لباس، اپنا پوشاک، اپنی نشست و برخاست غلامانہ بنائیے، تب جا کے کامیابی ملے گی۔ آج ہر چیز کو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، یوز اینڈ تھرو۔ جیسے کہ کچڑے کی پیٹی میں لکھا ہوتا ہے نا، مجھے یوز کرو پھر چھوڑ دو،
ویسے علماء کو یوز کیا، پیروں کو یوز کیا، مشائخ کو یوز کیا، محبت نہیں کی۔ یاد رکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں یوز کرنے کی، کچھ چیزیں ہوتی ہیں محبت کرنے کی۔ جس سے محبت کی جاتی ہے اسے یوز نہیں کیا جاتا، برتا نہیں جاتا، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے یوز نہیں کیا جاتا، اور جسے یوز کیا جاتا ہے اس سے محبت نہیں ہو سکتی۔ آپ باندرا کا سفر کریں راجدھانی پر، اور راجدھانی ہی کو دل دے بیٹھیں، اسی سے محبت کرنا شروع کر دیں، تو جب سورج سے کھلے گی اور باندرا رکے گی اور آگے اسے اور جانا ہے بمبئی سینٹرل تک اس راجدھانی کو، تو چونکہ آپ محبت کیے ہیں، محبت کا تقاضا ہے کہ جب وہ جدا ہوگی تو آپ پاؤدان پکڑ کے روئیں گے کہاں جا رہی ہو۔ یہ محبت کے تقاضے ہیں، اس سے محبت نہیں کرنا چاہیے، اس سے برتنا چاہیے کہ جب استعمال کیا اتر گئے۔ محبت کرنے والی چیز یہ علماء کی ذات ہے، محبت کرنے والی چیز پیروں کی ذات ہے، محبت کرنے والی چیز مشائخ کی ذات ہے، محبت کرنے والی ذات صحابہ کرام کی ذات ہے، محبت کرنے والی چیز بزرگان دین کی ذات ہے، محبت کرنے والی چیز قرآن پاک ہے، محبت کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب ان سے آپ سچی محبت کرو گے تو اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ محجوب میں داتا علی حجویری لکھتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری کے پاس، آخری بات، ذوالنون مصری کے پاس اللہ کے بہت پائے کے بزرگ تھے۔ ایک شخص آیا اور کہا حضور مجھے بتائیں کہ ہم کامیاب کیسے ہوں، کیسے کامیابی حاصل کریں؟ تو کہا کامیاب ہونا چاہتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا 3 باتوں پر عمل کر لو اللہ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اسے غور سے کوٹ کیجئے گا، خاص کر کے نوجوان نسل۔ فرماتے ہیں کشف المحجوب عربی نسخے میں ہے کہ حضرت ذوالنون مصری نے کہا فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب تو عالموں سے مل تو جاہل بن کر کے مل، گوگل مفتی بن کے مت مل کہ سرچ کر لیا موبائل پر کہاں سے کہا اور مسئلے کا جواب معلوم کر لیا، اس کے بعد کہا تھا مفتی صاحب یہ مسئلہ کیسا ہے، اب مفتی صاحب نے بتا بھی دیا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی، دوسرے مفتی کے پاس فون کیا۔ جتنا سوال توڑے گا جواب ویسے ہی ٹوٹ کے ملے گا۔ اب ذوالنون مصری کہتے فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْلِ، عالموں کے پاس جا تو جاہل بن کے ملاقات کر، لاکھ تو جانتا ہے لیکن با ادب ہو جا، اس لیے کہ وہ عالم ہے اور تو جاہل ہے، جاہل بن کر کے مل۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ بتایا کہ وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، زاہدوں سے مل تو رغبت سے مل، چاہت سے مل، اچھے ڈھنگ سے مل۔ آج ہم پیروں سے بھی ملتے ہیں تو کبھی یہ نہیں کہتے کہ پیر صاحب دعا کر دیجئے کہ آپ نمازی ہم بھی نمازی بن جائیں۔ پیر صاحب اولاً تو بہترو پیر صاحب کا بھی حال وہی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو مدینہ اور مکہ میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن جو باشرف پیر ہیں آج بھی ہیں اللہ والے، ورنہ نظام دنیا کیسے قائم ہے؟ نظام دنیا قائم ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی ایسے ایسے مشائخ موجود ہیں۔ تو زاہدوں سے ملے تو رغبت سے ملے، کبھی یہ تمنا نہ کرے کہ خالی یہی تمنا کہ پیر صاحب آئے رہو تو 1 لاکھ کی دکان رہی، اب دعائیں کر دو تو 5 لاکھ کی دکان ہو جائے۔ دھندے کے لیے مت ملو، اپنی پرہیزگاری کے طور پر ملو، ان سے ادب سے ملو، رغبت سے ملو، چاہت سے ملو۔ اور تیسرا پوائنٹ کیا بتایا ذوالنون مصری نے؟ وَالْعُرَفَاءُ بِالصَّمْتِ، عارفوں سے ملو تو چپ چپ کر کے ملو، خاموش ہو کر کے ملو، بولے تو سن لو، سینے میں اسے لیتے رہو، نہ بولے تو ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم والا مسئلہ بنائے رکھو، بولو نہیں، اس لیے کہ وہ عارف ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ آپ کو معلوم ہے علم حاصل کرنے سے زیادہ ادب ضروری ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں
کہ میں حضرت امام مالک کی بارگاہ میں 20 سال رہا، جہاں پر 5,000 علماء بیک وقت امام مالک سے درس لیا کرتے تھے، ان میں سے صرف 500 طلبہ ایسے تھے جو امام مالک کی روایت کردہ حدیث کو لکھتے تھے، بقیہ 4,500 بیٹھے رہتے تھے۔ تو حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میں نے 20 سال کا عرصہ گزارا، لیکن 18 سال مجھے امام مالک ادب سکھاتے رہے، صرف 2 سال مجھے علم سکھایا، اور جب بڑھاپا آیا تو عبدالرحمن رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا رو اس لیے رہا ہوں کہ ان 2 سالوں میں نے جو علم حاصل کیا تھا، تمنا یہ تھی کہ 20 سال صرف ادب سیکھ لیا ہوتا۔ رفیقان گرامی، اور یہ ذوالنون مصری کی جو ہم نے بات کی، یہ ذوالنون مصری وہ ہیں، آج سوچتے ہیں کہ صرف بروں کو ہی گالی دی جاتی ہے، اچھوں کو بھی گالی دی جاتی ہے، اور عام طور پر اچھوں ہی کو زیادہ گالیاں ملتی ہیں، خاص کر کے علماء کرام ہمارے کرم فرما۔ آپ دین کے کام کو کر رہے ہیں تو آپ کو دعائیں کم ملیں گی، گالیاں زیادہ ملیں گی، انعامات زیادہ ملیں گے، تو آپ گھبرائیں نہیں، ہمت نہ ہاریں۔ اس راستے میں جو چلا ہے انہیں یہی دعائیں ملی ہیں قوم سے، اس لیے آپ گھبرائیں۔ ذوالنون مصری کا چرچا ہے، لیکن بغداد میں انہیں زندیق بھی کہا گیا، بغداد میں انہیں ملحد بھی کہا گیا، گمراہ بھی کہا گیا، اور آج بھی ایسے لوگ ہیں جو بغیر سوچے سمجھے، لگتا ہے کہ کفر کی مشین لے کر کے بیٹھے ہیں، ساری سنیت انہی کے گھر کی جاگیر ہے، سارا مسلک اعلیٰ حضرت انہی کی پراپرٹی ہے، جس کو چاہا گمراہ بنا دیا، جس کو چاہا بددین بنا دیا، جس کو چاہا بد مذہب بنا دیا۔ ارے تیرے باپ کی جاگیر ہے مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت کو لوگ نہیں سمجھتے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت کا پہلے ہجے کر، تب کسی پر گمراہی کا فتویٰ دینا۔ مسلک اعلیٰ حضرت کو تو نے سن سن کے مانا ہے، ان علماء نے پڑھ پڑھ کے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذوالنون مصری کو بھی برا کہا گیا، برا بھلا کہا گیا، لیکن جس رات حضرت ذوالنون مصری کا وصال ہوتا ہے، بغداد کے کبار اولیاء کہتے ہیں کہ 70 اولیاء نے ایک ہی خواب دیکھا اس رات میں۔ وہ کیا کہ آقائے کریم بغداد تشریف لائے ہیں، سب نے ایک ہی خواب دیکھا کہ آقائے کریم بغداد تشریف لائے ہیں، اور تمام اولیاء نے پوچھا سرکار آپ بغداد میں؟ تو حضرت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب ذوالنون مصری کا وصال ہو گیا ہے، میں اس کی روح کا استقبال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ زمانہ زندیق کہے، زمانہ ملحد کہے، لیکن آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے منگتے کا بھلا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ذوالنون مصری کے روح کا استقبال کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب لوگ بیدار ہوئے تبے افسوس ملتے رہے، جسے ہم نے گالیاں دی، جسے ہم نے برا بھلا کہا، جسے ہم نے ملحد کہا، جسے ہم نے زندیق کہا، آج اس شان سے جنازہ اس کا جا رہا ہے کہ اس کے روح کے استقبال کے لیے آقا تشریف لائے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب جنازہ نکلا ہے، دھوپ کی شدت ہے، لوگ پریشان ہیں، پوری بھیڑ اکٹھا ہو گئی ہے، اللہ چاہتا تو بادل سے بھی سائبان کر دیتا، لیکن نہ ماننے والے کہہ دیتے کہ بادل تو آ ہی جایا کرتا ہے، اس میں ذوالنون مصری کا کیا خصوص؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اطراف کے لاکھوں پرندوں کو جمع کر دیا، اور ہر پرندے نے پر کو جوڑ لیا، سائبان بنا دیا۔ نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جا رہا ہے اور اوپر پرندوں کا سائبان جا رہا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں، یہ مرتبہ کس نے عطا کیا؟ کیا دولت نے عطا کیا؟ کیا ثروت نے عطا کیا؟ کیا پونجی اور سرمایہ نے عطا کیا؟ نہیں،
یہ مرتبہ انہیں اللہ کے ذکر نے عطا سبحان کیا اللہ، سبحان جو اللہ۔ اللہ کا ہو جاتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کی ہو جایا کرتی ہے۔ خوب کی سیر چمن پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔